بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وصلوات اللہ وسلامہ علی اکرم الموجودات وعلی آلہ واصحابہ الذین بلغوا اقصى الغایات اما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم۔ خطبہ میں قرآن کریم کے سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ایک اسوہ، ایک رول ماڈل، ایک معیار حق، ایک آئیڈیل بتلایا ہے۔ غور سے سنیے گا، گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ بات جو میں نے مختصراً کہی ہے، خطبے میں جو آیت پڑھی ہے اس کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل، آئیڈیل بتلایا ہے کہ تمہاری زندگی جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے قریب ہوگی، ملتی جلتی ہوگی، میچ ہوگی، اسی طرز پر، اسی طریقے پر کٹ رہی یا گزر رہی ہوگی آقائے دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دنیا میں جس کی زندگی ملتی جلتی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس درجے کے کامیاب انسان دنیا میں کہلاؤ گے، اور تمہاری زندگی جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور ہوگی، سنت اور شریعت سے دور ہوگی، اتنا تم اللہ کی نظروں سے گرتے چلے جاؤ گے۔ گویا کہ بلندی کا جو معیار بتلایا گیا ہے تو بلندی کا معیار مال و دولت نہیں ہے، بلندی کا معیار آقائے دو جہاں امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ بتلایا ہے کہ آپ کی زندگی سے ملتی جلتی جس کی زندگی کٹ رہی یا گزر رہی ہوگی، اس جہان کے اندر وہ بندہ کامیاب کہلانے کے لائق وہی ہوگا۔ گویا کہ کامیابی کا جو مدار بتلایا ہے وہ مال و دولت نہیں ہے، عہدہ اور ڈگری نہیں ہے، خاندان اور اولاد نہیں ہے، مال اور طاقت نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، عقل اور دانش مندی نہیں ہے، بلکہ بلندی کا جو معیار بتلایا ہے وہ ہے آقائے دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے میں ہے۔ مکمل اتباع بولے تو پرفیکٹ فالو کرنے میں ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر
पूरी दुनिया के इंसानों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही उसवा और आइडियल क्यों करार दिया? गौर से सुनिएगा, सिर्फ समझने वाली बात है, जितना ध्यान होगा उतनी अच्छी आपको बात समझ में आएगी। सवाल पैदा होता है ना कि पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए किसी एक इंसान को, जबकि करोड़ों करोड़ों इंसान हैं, उसमें किसी एक इंसान को अगर उसका खालिक, उसका मालिक, उसका बनाने वाला, उसका क्रिएटर अगर उसको रोल मॉडल या उसको आइडियल करार दे, तो सवाल तो बनता है अपने आप में कि भाई उसके अंदर ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं, कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए उसको आइडियल करार दिया गया। तो गौर से सुनिएगा, इसका जवाब ये बनता है इसलिए कि आकाए दो जहां इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा अफजल, सबसे ज़्यादा अजमल, सबसे ज़्यादा अहसन, सबसे ज़्यादा आला, सबसे ज़्यादा औला, सबसे ज़्यादा अरफा, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा बेटर, सबसे ज़्यादा बेहतर, सबसे ज़्यादा बरतर अल्लाह के बाद अगर कोई हस्ती है तो वो है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये सिर्फ़ इसका एतराफ़, इसका कन्फेशन सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों ने, जिन्होंने अल्लाह और रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाया, माना नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने भी इसका कन्फेशन किया है, इजहार और एतराफ़ किया है। जी हाँ दोस्तों, कि इसका एतराफ़ गैरों ने भी किया है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर सबसे बरतर हस्ती है, इसलिए कि दुनिया वाले सिर्फ थ्योरी पेश करते हैं। थ्योरी बोले तो वो जो किताबों में लिखा हुआ होता है, किसी ने पढ़ के बतला दिया या किताब से आपने पढ़ ली या किसी ने समझा दिया। लेकिन आकाए दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल आपने हर चीज़ को करके बतलाया, दिखलाया है। दुनिया के अंदर सब्र करना ये अच्छी चीज़ है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने प्रैक्टिकल सब्र करके भी दिखलाया। शुक्र अच्छी चीज़ है, आपने प्रैक्टिकल करके दिखलाया। माफ़ करना अच्छी चीज़ है, आपने माफ़ करके प्रैक्टिकली इसको करके दुनिया वालों के लिए इसका नमूना रख छोड़ा। आला किरदार, आला अखलाक, बुलंद मेयार अल्लाह को पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली करके दिखलाया। तो अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सिर्फ गैर मुसलमानों ने नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी एतराफ़ करता है, मानता है, इसका कन्फेशन करता है कि पूरी कायनात में सबसे आला, सबसे बरतर हस्ती अगर कोई है तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात है। और ये तब जब वो ताअस्सुब की ऐनक हटा कर सोचता है, जब वो गैर जानिबदार होकर सोचता है, जब गैर मुस्लिम न्यूट्रल होकर सोचता है, जब वो ग्राउंड रियलिटी को देखता है, जब वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तालीमात को देखता है, तो गैर मुस्लिम, नन मुस्लिम भी ये एतराफ़ और कन्फेशन करने पर मजबूर हो जाता है कि पूरी कायनात में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के बाद बरतर हस्ती और कोई नहीं है। इसीलिए तो एक अंग्रेज़ मुअर्रिख, आज जो हमारी जुमे में तकरीर का जो उन्वान है वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी के हर गोशे में परफेक्ट फॉलो करना। उसको उर्दू में या अरबी में इत्तिबा कहा जाता है। तो ये इत्तिबा गैर मुस्लिमों की नज़र में, मुसलमान तो मानते ही हैं, गैर मुस्लिमों की नज़र में इस पर थोड़ी सी मैं एक झलक पेश करूँगा। एक अंग्रेज़ मुअर्रिख है, एक अंग्रेज़ मुअर्रिख,
اس نے، جس کا نام مائیکل ہارٹ ہے، اس نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام تھا دا 100 مین. 100 بڑے بڑے آدمی، یا یوں کہہ لے کہ اگر بھدرو بھاشائی جو دیا کہ بولا جائے تو کہا جائے گا 100 عظیم شخصیات. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، جس کو دنیا جانتی ہے، مانتی ہے، اس کے ہزاروں ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی جس کا چرچا دنیا آج کرتی ہے، تو پوری دنیا میں انہوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی جا کر. تو اس نے ایک کتاب لکھی. کتاب کا نام ہے دا 100 مین. اس کتاب کے اندر انہوں نے اس دنیا کے اندر وہ 100 آدمی جنہوں نے دنیا کے اندر بڑا مرتبہ پایا، بڑا عروج پایا، دنیاوی اعتبار سے اس دنیا کے اندر انہوں نے دنیا میں بڑا نام کمایا، اس کی جو ہے نا مقبولیت کے چرچے ہر جگہ ہوئے، اس کی بڑائی اور عزت کی باتیں ہر جگہ ہوئی. ایسے 100 آدمیوں پر مشتمل دا 100 مین کے نام سے ایک کتاب انہوں نے لکھی. اور پتے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے میں اس کو 28 سال لگ گئے، 28 ایئرس، 28 سال. اس کتاب کو جب انہوں نے لکھا اور لکھنے میں 28 سال لگ گئے تو 100 بڑے بڑے لوگوں کے حالات، ہسٹری، تاریخ اس کتاب کے اندر انہوں نے درج کی، نقل کی. انہوں نے لکھا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کے لیے انہوں نے الگ الگ ملکوں کا سفر کیا، الگ الگ لوگوں کے بارے میں ان کی ہسٹری اور تاریخ کو پڑھا، انہوں نے ریسرچ کی، انہوں نے کتابیں اسٹڈی کی، انہوں نے لوگوں سے معلومات کی، اور ویسے ہی انہوں نے نہیں لکھ دیا. اس بات کو انہوں نے لکھا. لکھنے کے بعد اس کتاب کے اندر 100 عظیم لوگوں میں سب سے پہلا نام جس کا نمبر انہوں نے دیا، پہلا نام جس کا تذکرہ مینشن کیا، اس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فخر سے سارے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی دنیا والے جو مسلمان ہیں وہ تو مانتے ہی ہیں، وہ تو نبی کے عاشق ہیں، وہ تو چاہنے والے ہی ہیں. غیر مسلم بھی مانتے تھے. ان کی نظر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وقت ہے سنیں. اور اس بات کو انہوں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ چلو لکھ دیا تو لکھ دیا، بلکہ اس کو لاجیکلی اس بات کو انہوں نے ثابت بھی کیا ہے. وہ کیسے ثابت کیا، غور سے سنیے. انہوں نے لکھا ہے کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ایک چھوٹی سی بستی میں، ایک چھوٹا گاؤں میں ایک آدمی اکیلے اپنی مشن کا اظہار کرتا ہے، اور اس کی مشن کا جب وہ اظہار کرتا ہے، مشن کیا ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، تمہیں کامیابی ملے گی دنیا اور آخرت میں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب پوری دنیا کے اندر جہالت چھائی ہوئی تھی، شرک اور بت پرستی چھائی ہوئی تھی. شرک اور بت پرستی کے علاوہ جو ہے نا توہمات، غیر مسلموں کے جو شعار ہے وہ چھائے ہوئے تھے مسلمانوں میں. انسانوں کا اور مسلمانوں کا اور اس زمانے کے لوگوں کا طرز عمل اچھا نہیں تھا، سارے غلط کام اس زمانے میں ہوتے تھے. اس زمانے میں ایک اکیلا آدمی ایک چھوٹی سی بستی سے، ایک گاؤں سے اپنی مشن کا آغاز کرتا ہے، شروعات ہوتی ہے. اور اس زمانے میں اس کی بات کو ماننے والے، اس کے فالوور صرف اور صرف 3 لوگ تھے. شاید آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جانتے ہوں گے تھوڑی بہت. اس کے ماننے والے، اس کی بات کی تصدیق کرنے والے، اس کی بات پر آواز پر لبیک کہنے والے کتنے لوگ تھے؟ کتنے؟ 3. کون کون جانتے ہیں؟ ان 3 لوگوں میں ایک عورت تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا.
आकाए दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती और लाडली बीवी। एक औरत हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक मर्द है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक बच्चा है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यानी जब अपनी मिशन का इजहार कर रहा है उस मौके पर उसकी बात की तस्दीक करने वाले, उसकी बात पर लब्बैक कहने वाले, उसके मानने वाले सिर्फ 3 लोग हैं। माइकल हार्ट अपनी किताब द 100 मैन के अंदर ये बात का मेंशन करते हुए लिखता है कि उस मौके पर आज से तकरीबन 1400 साल पहले वो किताब जब लिख रहा था, उस मौके पर अपनी किताब में मेंशन करते हुए, तज़किरा करते हुए लिखता है कि उस मौके पर उसके मानने वाले सिर्फ 3 लोग हैं और आज 1400 साल गुजर जाने के बाद पूरी दुनिया के अंदर 1.5 से 2.5 अरब से ज़्यादा उसके मानने वाले फॉलोवर, मुत्तबीन मौजूद हैं। यही तो दुनिया इस बात पर आवाज़ उठाती है। मैंने एक जुमे में इस पर बात की थी। दुनिया आज ये आवाज़ उठाती है, इस तरह की प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं, इस तरह की नेगेटिविटी फैलाई जाती है, इस तरह की गलत बातें को हवा दी जाती है कि ये दुनिया के अंदर जो इस्लाम फैला है वो नऊज़ुबिल्लाह तलवार की नोक और ज़ोर से फैला है। आकाए दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उजला किरदार ये बताता है कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से, अखलाक से दीन फैला है, इस्लाम फैला है। तो मानने वाले कितने हो गए? 3 हैं। और 1400 साल गुजरने के बाद कितने हो गए? 1.5 से तकरीबन, आप गूगल सर्च कीजिएगा सटीक मालूम हो जाएगा, 1.5 से 2.5 अरब से ज़ायद है मुसलमानों की क्वांटिटी। और बहुत बड़ी बात यह है कि 1400 साल तक नऊज़ुबिल्लाह खुदा न खास्ता कोई किसी को गुमराह करना चाहे ये मुमकिन नहीं है। 1400 साल तक कोई किसी को गलत बात पर बार बार जस्टिफाई करते रहना ये भी मुमकिन नहीं है। और 2.5 अरब से ज़्यादा लोगों को, इंसानों को मिसगाइड करते रहना ये भी मुमकिन नहीं है। तो गैरों ने भी इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि इस कायनात के अंदर सबसे बरतर, सबसे बेटर हस्ती अगर कोई है तो वो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो खुतबे में आयत पढ़ी है उसमें अल्लाह ने कहा है, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए आइडियल बनाया। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या मकाम, क्या मर्तबा, क्या उरूज अता फरमाया था। और सिर्फ इसी पर बस नहीं, माइकल हार्ट अपनी किताब द 100 मैन के अंदर आगे मेंशन करते हुए, तज़किरा करते हुए लिखते हैं कि पूरी दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जिसकी नामूस पर, जिसकी ऑनर पर बात आए कि उसके मानने वाले, उसके मुत्तबीन, उसके चाहने वाले अपनी जान निछावर कर दे। जब अल्लाह के रसूल की बात आए तो उसके चाहने वाले अपनी औलादों को कुर्बान करता हुआ नजर आए, अपनी बीवी बच्चों को राह खुदा में, अल्लाह के रास्ते में, नबी की रिसालत पर और नबी की नामूस पर कुर्बान कर दे। मैं ये कहता हूँ और इसका मुशाहदा आप भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप इसमें बारहा इसका मुशाहदा करते रहते हैं। इस तरह की खबरें शाये होती रहती है, आप देखते रहते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कायनात के सबसे बरतर हस्ती पर आए दिन कोई गली का कुत्ता खड़ा होकर आपकी नामूस पर उंगली उठाना शुरू कर देता है। आपने देखा है कि गुज़िश्ता बरस की बात है कि पड़ोसी मुल्क में एक कुत्ता
کتے نے, خبیث نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر انگلی اٹھائی تھی. اس کا ایک شخص ہے جس کا 18 سال کا بھی ابھی جوان ہوا, خوبصورت سا جوان بیٹا, وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے, کورٹ اس کو فیصلہ دیتا ہے کہ بھائی اس کو آجیون کراواس یعنی ساری عمر کے لیے اس کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے. وہ نوجوان بھاگا بھاگا جاتا ہے, باپ بھی سامنے ہے, اور جا کر اس گستاخ رسول کا سر قلم کر دیتا ہے. باپ جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو باپ کو غصہ نہیں آتا, باپ کو اپنی اولاد کی پرواہ اور فکر نہیں ہے کہ اس کو جیل ہو جائے گی یا ریل ہو جائے گی یا نہ جانے اس کا بھوشیہ کا کیا ہوگا. باپ فرط محبت میں بھاگا بھاگا جاتا ہے اور اپنے بچے کی پیشانی کو چومتا ہے اور کہتا ہے بیٹا اس امت کی طرف سے ہر امتی کا حق تو نے حق ادا کر دیا ہے. آج بھی مہاراج گیری رام جیسے شخص جب اس جہان کے اندر اور خصوصاً اس دھرتی کے اندر جہاں ہر دھرم کے رہنے والے لوگ رہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کی شان میں جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ناموس پر اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور اپنی محبت کا نچھاور کرتے ہوئے اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں. مجھے ایک اور ہسٹورین جو ایک لیڈی ہے, عورت ہے, وہ بھی انگریز ہے, اس کا نام ہے کیرون آرم اسٹرانگ. گوگل میں جب سرچ کیا تو اس کے بارے میں مزید اور باتیں لکھی ہوئی تھی انگریزی میں, تو خیر ایک لمبی جو ہے نا اس کی عبارت ہے, اگر پڑھ کے سناؤں گا تو زیادہ سمے لگے گا. مختصراً میں بتا دوں, انہوں نے بھی لکھا ہے, اس کی ایک کتاب ہے, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کتاب کا نام ہے دا پروفیٹ آف آور ٹائم. کتاب کا نام ہے دا پروفیٹ آف آور ٹائم یعنی ہمارے زمانے کا نبی. اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ملیٹنٹ نبی نہیں, یعنی نبی یہ دہشت گرد نہیں, بلکہ یہ نبی جس کا میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے, یہ کتاب میں اس نبی کا جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے وہ ہسٹورین, وہ انگریز مورخ کہتی ہے کہ وہ ملیٹنٹ نبی نہیں ہے, یعنی دہشت گرد نبی نہیں ہے, بلکہ نبی رحمت ہے پوری کائنات کے انسانوں کے لیے. بہرحال انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہے. اس موقع پر مجھے یاد آتا ہے کہ جدہ کے اندر نام سن چکے ہوں گے, ایک کانفرنس ہوئی کسی زمانے میں, ایک پروگرام کا آیوجن کیا گیا, شدھ ہندی میں یا بنگلہ تو آتی نہیں ہے, بہرحال انگریزی آپ سمجھتے ہوں گے یا اردو اتنی تھوڑی بہت آتی ہوگی. تو ایک کانفرنس جب ہوئی تو اس کانفرنس میں پوری دنیا کے بڑے بڑے دھرم گروؤں کو, یعنی مذہب کے جو بڑے بڑے جانکار ہیں مذہب کے متعلق, بڑے بڑے دھرم گروؤں کو وہاں بلایا گیا. سارے ایکترت ہوئے, سارے وہاں جمع ہوئے. جب سارے جمع ہو گئے تو اس بات پر ڈسکشن شروع ہوئی کہ ہو از دا بیسٹ ہیومن ان دا ورلڈ, پوری دنیا کے اندر سب سے بیٹر, سب سے بہتر انسان کون ہے. آپ پڑھ چکے ہوں گے, انگریزی میں ایک رسالہ چھپتا تھا, آج سے تقریباً یہ 2012-13 کی بات ہے, اس موقع پر میں نے پڑھا تھا, اور یہ چھپتا تھا, انگریز ہی چھاپنے والا تھا. تو اس میں لکھا ہوا تھا جب یہ کانفرنس ہوئی اور سارے دھرم کے لوگ جمع ہوئے, اور اس میں عیسائی بھی ہے, پادری بھی ہے, مجوسی بھی ہے, قادیانی بھی ہے, ہر دھرم کے لوگ جمع ہوئے. ڈسکشن جب شروع ہوئی کہ پوری دنیا میں سب سے بیٹر انسان, سب سے بہتر انسان کون ہے, تو بات ہوتی چلی گئی. بالآخر لکھا ہوا ہے کہ 3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد تمام دھرم گروؤں کا اس پر اتفاق ہوا, یعنی سب کی رائے مت یہ بنی کہ پوری کائنات میں ہو از دا بیسٹ ہیومن ان دا ورلڈ جو انہوں نے کہا ہے, تو اس کا جواب کے طور پر سب کا اتفاق ہوا اور سب نے اتفاق رائے کر لیا. سب کی اس بات پر مت ہوئی کہ پوری کائنات کے اندر سب سے بیٹر کوئی ہستی ہے تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں یہ کہتا ہوں, میں نے گوگل پہ سرچ بھی کیا ہے, جب پڑھا تو مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوا,
چونکہ مجھے اس بارے میں پہلے یقین نہیں تھا، مجھے جانکاری نہیں تھی، میں نے گوگل میں سرچ کیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آئی چیلنج فار یو، یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ جائیں اور گوگل میں سرچ کر دیکھیں۔ آج بھی پوری دنیا میں ٹاپ 10 میں اگر کسی کا نام آتا ہے تو آج بھی گوگل ہمارا نہیں ہے، فیس بک ہمارا نہیں ہے، یوٹیوب ہمارا نہیں ہے۔ یہ چیزیں آج بھی جس کو آپریٹ کرتے ہیں وہ یہودی لوگ ہیں، اس کو جو گائیڈ کرتے ہیں، جس کو چلاتے ہیں، ہینڈلنگ کرتے ہیں، جس کی قدرت چلتی ہے اس پر، جس کے اشارے پہ یہ ساری چیزیں چلتی ہے، وہ غیر لوگ ہیں، ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ آج پھر بھی وہ یہ دکھانے پہ، لکھنے پہ، کہنے پہ مجبور ہے کہ پوری دنیا میں ٹاپ 10 میں اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے 2 نقطہ پیش کروں گا۔ پہلی بات، ساری باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ۔ پہلی بات کیا ہے کہ اللہ نے اس آیت کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل کس کو قرار دیا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف، کنفیشن اس بات کا کہ پوری کائنات میں سب سے بیٹر ہستی کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ پوری دنیا کے انسانیت کے لیے اگر رول ماڈل اور آئیڈیل اللہ کسی ایک انسان کو قرار دے رہا ہے تو صرف اگر اس کے چاہنے والے مان لے تو اس سے بات کافی نہیں ہوتی، غیروں کو بھی منوانا ضروری تھا، تو غیروں نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف مان لینے سے کام چل جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت لوگ اللہ کے نبی کو مانتے تھے، سارے مانتے تھے تقریباً، لیکن ہاں ماننا اور ہے، محبت کرنا اور ہے، بات کی تصدیق کرنا، تصدیق کرنا، توثیق کرنا اور ہے کہ اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا یہ اور ہے۔ یہاں سے ایک شوشہ نکلتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صرف مانتا ہے، سنتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، جس کی زندگی میچ نہیں ہوگی، ملتی نہیں ہوگی دنیا کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کتاب میں فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ آدمی اس دنیا کے اندر اللہ کی نظروں میں گرتا چلا جائے گا اور گرتا جائے گا اور ذلیل سے ذلیل ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں دیکھیں، ہر آدمی مانتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کے جو مقصد ہے، میلاد کا جو مقصد ہے، لوگ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، لوگ اس کو اپنی زندگی میں اتارتے نہیں ہیں۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر بندہ یہ جان سکتا ہے کہ ہماری زندگی کے، ہمارے بدن کے ہر حصے میں اور زندگی کے ہر حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق پورے بدن اور بدن کے اعضائے جوارے اور زندگی کے ہر چیزیں، ہر گوشے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنت سے ہماری زندگی میچ کر رہی ہے یا نہیں؟ اگر میچ نہیں کر رہی ہے تو کوئی اگر یہ چاہے گا کہ جی نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور صرف نام لے گا، سنیں میں آپ کو یہ بات دلیل کے طور پر بتاتا ہوں، یہ اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہتا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ اپنی لاڈلی چہیتی بیٹی کو، لخت جگر کو، آپ نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ نے کہا تھا الفاطمہ بضعۃ منی، بضع کہتے ٹکڑے کو، آپ نے یعنی آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس موقع پر آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ، جس کو آپ نے جگر کا ٹکڑا کہا ہے،
फातिमा तो सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना, जन्नत में औरतों की जो सरदार होगी ये यही जिसको हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से दुनिया जानती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मैं ये कहा करता हूँ कि सिर्फ़ नाम लेना काफ़ी नहीं, नाम के साथ साथ काम भी ज़रूरी है। नाम से कुछ जगह काम चल जाता है, लेकिन कोई सोचे कि पूरी ज़िंदगी दुनिया में भी और आखिरत में भी नाम से ही काम चल जाए तो ये बड़ी भारी गलती है, गलतफहमी के लोग शिकार हैं। आपने अपनी लख्ते जिगर, नूरे नज़र, अपने जिगर के टुकड़े हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप यूं गोया हुए होते हैं, आप बोलते हैं कि फ़ातिमा दुनिया में तू अमल कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम कर ले, नेकी कर ले, इसलिए कि कल मैदान महशर में ये कहकर तू बच नहीं सकती है कि तेरा अब्बा नबी है। अगर कोई ये कह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से, जिसको आपने जिगर का टुकड़ा कहा है, कहते हैं कि फ़ातिमा कल ये कहकर तू बच नहीं सकती है कि तेरा अब्बा नबी थे, वक्त के नबी थे, अल्लाह के लाडले थे, अल्लाह के हबीब थे, अल्लाह के चहीते थे, खातमुल अंबिया थे, तमाम कायनात के सरदार थे, ये कहकर बच नहीं सकता। लिहाजा अमल करने की आपने ताकीद अपने लख्ते जिगर नूरे नज़र से आपने फरमाई है। तो बताइए आज जो लोग दुनिया में सिर्फ नाम के सहारे ही जी रहे हैं और चल रहे हैं और अपने आप को सिर्फ नाम का सर्टिफिकेट देकर मुसलमान जतला रहे हैं और उसकी पहचान मार्केट में, बाज़ार में, इस दुनिया के अंदर, हमारे इस मुल्क में सिर्फ उसके नाम की वजह से हो रही है। बताइए नाम से और नाम के लोगों से काम बनने वाला नहीं है। हाँ, वक्ती तौर पर काम चल जाएगा, लेकिन दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जो मदार है वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मुकम्मल परफेक्ट फॉलो करना। तो इंशाअल्लाह हम सब ज़्यादा से ज़्यादा आक़ाए दो जहाँ इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, सीरत को, तौर तरीक़े को, अतवार को, गुफ्तार को, किरदार को, माईशत को, मुआशरत को, तमाम चीज़ों को, मुसावात को अपनाएंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी हमारी सुरखरुई होगी। अल्लाह तबारक व तआला ज़ुबान से अपने फ़ज़ल और करम से जो बातें कहलवाई हैं तमाम बातों पर खूब अमल की तौफ़ीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ें।